انسان دنیا میں کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کا فرما اور اس مقصد کی حصول یابی کو کامیابی کہتے ہیں، اور مقصد میں اگر منزل نہیں ملی تو اسے ناکامی کہتے ہیں۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے، جتنا چھوٹا مقصد ہوگا اتنی ہی چھوٹی کامیابی تصور کی جاتی ہے، اور خوشی بھی تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر پا خوشی ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی کامیابی، اتنی ہی بڑی خوشی۔ لیکن کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی بھی تمنا یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں۔ ہر آدمی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر بچے کو پڑھا رہا ہے اور بچہ پڑھ رہا ہے، اس کا داخلہ ہو گیا تو اسے کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر پڑھنے کے دوران اگر وہ محنت کر رہا ہے تو کامیابی کی طرف چل رہا ہے، اور اگر منزل مل گئی، جو ہدف تھا، جو نشانہ تھا، اس نشانے کو پہنچ گئے، جو مقصد تھا اس مقصد کو پہنچ گئے، ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، کلکٹر بننا تھا، یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنا تھا، یا کوئی اور ڈگری حاصل کرنی تھی، اور وہاں تلک پہنچ گئے تو کامیابی مل گئی، اور اگر وہاں تلک نہیں پہنچے تو ناکامی ہو گئی۔ لیکن اس جد و جہد کی ابتدا سے لے کر اور کامیابی کے ملنے تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس میں جو آدمی خود کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ بھی، اور جو اس کے پیچھے کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی۔ اگر آدمی کوشش کرنے والا سلیم الفطرت ہے اور سلیم الطبع ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اس سفر میں، میری اس کاوش کے اندر، میری اس کوشش کے اندر کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا ہے جو مجھے منزل سے دور کر دے، کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے جو مجھے منزل سے دور لے جا رہا ہے۔ آپ نے بچے کا داخلہ کرایا کہ وہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹری میں اس کا داخلہ بھی ہو گیا، اس کو منتخب کر لیا گیا، پڑھائی بھی شروع ہو گئی۔ لیکن پڑھائی شروع ہونے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی صحبت غلط بچوں کے ساتھ ہو گئی، یہ سارا کیا کرایا سب کچھ پانی میں چلا جائے گا۔ تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں سے ہٹا کر کے جو صحیح سمت چلنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، کم سے کم ان سے ہٹا دیا جائے۔ جو بچے اس کی منزل میں رکاوٹ بننے والے ہیں ان بچوں کی صحبت سے، ان بچوں کی دوستی سے اس کو دور کیا جائے۔ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر سرپرست کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اب جو چل رہا ہے، جس کوشش کی سمت یہ چلا تھا، یہ اس کا یہ قدم، اس کی یہ دوستی، اس کی یہ صحبت اس قدم سے اس کو، اس کوشش سے، اس منزل سے اس کو دور کر دے گی۔
لہٰذا ہر سرپرست کی، ہر بڑے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اس راستے سے روکا جائے، اسے اس صحبت سے دور کیا جائے جو اس کی منزل کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ بچہ عذر کرتا ہے، نہیں ابا میں زیادہ نہیں ان کے ساتھ پھرتا، میں زیادہ نہیں جاتا، کبھی کبھار چھٹی کے ٹائم پہ بیٹھ جاتا ہوں، فضول وقت میں بیٹھ جاتا ہوں، جو تفریح کے اوقات ہیں ان میں بس ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ایک ذمہ دار سرپرست ہوگا، وہ ذمہ دار سرپرست اس کی ان تمام کی تمام باتوں کو سننے کے باوجود وہ ایسا نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے، وہ کوشش کرے گا یہ بچہ کچھ بھی کہہ رہا ہو لیکن یہ بچہ ہے، ابھی اس کی عقل پکی نہیں ہے، یہ دوستی اس کی آہستہ آہستہ بڑھے گی اور اسے اس کی منزل سے ہٹا دے گی۔ ان کے سامنے تو کوئی ہدف نہیں ہے، ان کے سامنے تو کوئی منزل نہیں ہے، ان کے سامنے تو کوئی نشانہ نہیں ہے۔ لہذا جن بچوں کے ساتھ یہ رہ رہا ہے وہ تو بے راہ رو ہے، نہ کوئی ان کی منزل ہے نہ سمت ہے، کہیں یہ بھی ان کے ساتھ چل کر کے بھٹک نہ جائے، تو ایک ذمہ دار سرپرست ہر وقت اپنی نگاہ کو پینی رکھے گا، ہر وقت اپنی نگاہ کو ان کے اوپر تیز رکھے گا کہ کسی طرح کہیں ایسا نہ ہو جائے، کوشش تو کرے گا کہ یہ ان سے دور ہو جائے، اگر نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے اپنے دلائل دے رہا ہے، اپنی باتیں، مجبوری ہے ان کے ساتھ رہنا، فلاں ہے، اسکول میں بچے تنگ کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا تو پھر بچے میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے، فلاں دماغ یہ وہ سب کچھ آدمی آزار پیش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ذمہ دار سرپرست جو ہوتا ہے وہ اپنی نگاہوں کو تیز رکھتا ہے، ان سب کے باوجود یہ صحبت ضرورت سے زائد نہ بڑھ جائے، یہ صحبت ضرورت سے زائد نہ بڑھ جائے۔ آپ نے کارخانہ لگا کر کے دے دیا بیٹے کو، بیٹا کام کرے گا، دکان کرا کر کے دے دی بیٹے کو، بیٹا اس کے اندر کامیاب کرے گا، ایک منزل ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کارخانے سے یہ اتنی ارننگ کرنے لگے، اتنی آمدنی اس کی ہو جائے کہ یہ اپنے بال بچوں کا، اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کر سکے۔ لیکن یہ جبھی ہوگا جب یہ اس میں جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اگر یہ بابوجی بن کر کے بیٹھ جائے گا کارخانے میں جا کر کے تو لگائی ہوئی اور لینے کی بجائے، اس سے اور حاصل کرنے کی بجائے لگائی ہوئی دولت کو بھی تباہ کر دے گا، تو یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ذمہ دار باپ کی، ذمہ دار سرپرست کی کیا وہ ہوگی؟ اب اس کے پیچھے پڑے، اس کے ساتھ جد و جہد کرے، اس کی کوشش کرے، بیٹا یہ سونے سے کام نہیں چلے گا، بیٹا جا کر کے کارخانے میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، ہم نے یوں محنت کی تب کامیاب ہوئے، فلاں نے یوں محنت کی تب کامیاب ہوا، وہ اس نے محنت نہیں کی لہٰذا وہ بیکار ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ اپنے باپ کی دولت پہ وہ بن کر کے بیٹھ گیا تھا بابو جی، لہٰذا وہ ساری کی ساری دولت اس نے ختم کر، اس کو مثالیں دے کر کے سمجھایا جائے گا، اس کو راستے پر لانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ناکام نہ ہو جائے۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی اور اتنی ہی اس کے حاصل کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے، وقتی طور پر تو ہر چیز، ہر کامیابی پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ جتنی بڑی کامیابی ہو، مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، 2 دن کا سفر ہے، 1 دن کا سفر ہے، رات آپ کو گاڑی میں گزارنی ہے، سیٹ نہیں ہے، گاڑی میں بہت زیادہ رش ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کسی طرح ایک سیٹ کا ارینج ہو جائے، کسی طرح ایک سیٹ مل جائے مجھے، ہے نا، اس کے پاس ٹی ٹی سے ملنا، اس سے ملنا، فلانے سے ملنا، ڈیمانڈ سے ملنا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور آپ کوشش کر کے اس رش کے اندر اس سیٹ کو پا لینے کی وہ کریں گے، پا لیں گے اس کو، وہ سیٹ آپ کو مل جائے گی جو ایک رات آپ کو راحت دے گی، لیکن اس وقت اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی 12ویں میں کامیابی ہونے کی خوشی ہوگی اس وقت۔ لیکن 12ویں میں کامیاب ہونے کی خوشی کب تلک ہوگی؟ اگلے داخلے تلک، پھر اگلی ڈگری تلک،
اور یہ خوشی کب تک ہے؟ آپ اتر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ جا کر کے کہیں گے میں نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن ایسا ہوا، فلاں ہوا، اس سے ملا، اس سے ملا، یوں ہوا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ سیٹ مل گئی، اور ایک دن کے بعد اس کو بھی بھول جائیں گے، کہاں تھی وہ خوشی اور کہاں تھا وہ غم، سب کچھ ہے نا۔ تو جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنی ہی دیر بعد اس کی خوشی ہوتی ہے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی بڑی کامیابی۔ جتنا سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، جتنا سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے تو اسی طرح اس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، جتنا بڑا وہ مقصد ہے، جتنا بڑا وہ مقصد ہے اتنی ہی اس کی طرف اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اب آئیں، اب یہ تمہید تھی یہاں تک، اب آئیں اپنی بات کی طرف۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا کائے کے لیے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ایک کوشش ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کوشش اور اس جد و جہد کی یہ منزل ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی کوئی عقلی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مقدس کے اندر مہر لگا دی ہے اس پر کہ حقیقی کامیابی کے لیے سیٹ ملنے کو کامیابی سمجھو، 12ویں میں پاس ہونے کو کامیابی سمجھو، انجینئرنگ میں داخلے کو کامیابی سمجھو، LLB کی ڈگری لینے کو کامیابی سمجھو، جج بننے کو کامیابی سمجھو، کلکٹر بننے کو۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو راستے کی منزلیں ہیں، اصل منزل یہ نہیں ہے۔ اصل منزل کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخل کون ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ٹیک لگا کر کے مت بیٹھو، آدھی سنو گے آدھی نہیں سنو گے، اس سے ہٹ جاؤ۔ کون ہوگا جنت میں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ایمان کا ہے۔ اگر ایمان لے کر کے دنیا سے انسان چلا گیا تو بہرحال یہ کامیابی ملنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ایمان لے کر کے دنیا سے چلا گیا بہرحال یہ کامیابی ملنے والی۔ تھوڑی سی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی محل میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کچھ کٹ کٹا کے بھی ہو سکتا ہے داخلہ، لیکن ہوگا ضرور۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کے بعد پھر جتنا اعمال صالحہ ہوں گے اتنا جلدی داخلہ، اتنا جلدی داخلہ۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو کتنے بھی اعمال صالحہ ہوں، کتنے بھی نیک اعمال ہوں، اچھے اچھے لٹائی ہو اپنی دولت کو غریبوں کے اوپر، بہت لوگوں کی خدمت کی ہو، خدمت خلق کی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، اگر ایمان نہیں ہوگا تو سارا کا سارا بیکار ہے۔ وہ سارا کا سارا فجعلناہ ھباء منثورا، گرد بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ آخرت میں کوئی قیمت نہیں، دنیا میں تھوڑا بہت بدلہ اس کا مل جائے گا، اس لیے کہ دنیا کا بدلہ تو چاہے آدمی کو اربوں خربوں میں مل جائے وہ تھوڑا بہت ہی کہتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں اس کا ان تمام اچھے اعمال کا، لیکن اصل کامیابی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے وہ ایمان کے اوپر موقوف ہے، ایمان کے اوپر موقوف ہے۔ ایمان پر ڈکیتی ڈالنے کا پورا سلسلہ پیدائش انسان سے شروع ہو گیا تھا۔ اس نے شیطان نے اعلان کر دیا تھا، شیطان کے چیلے اور شیطان مل کر کے آج پوری دنیا کے اندر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک بھی آدمی ایمان والا ایمان کے ساتھ نہ چلا جائے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
لیکن یہ ایمان والے بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائیں. دنیا سے اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو یہ کامیاب ہو. کس طریقے پر یہ ہو رہا ہے، یہ ایک لمبی تفسیر. کس طریقے پر ایک یہ ہو رہا ہے، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش جو ہو رہی ہے، کس طریقے پر ہو رہی ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے. تمام تفصیلات کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عرض کیا. آج ایک چیز کی طرف صرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہر گھر میں ہر جیب میں ہو، وہ موبائل فون ہے. اور اس موبائل فون کی بدولت ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. بھلے ہم اس کو جہیز اور فلاں کی طرف دیں، فلاں کی طرف اس رخ کو موڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ جہیز بھی اس کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ موبائل فون کا بیجا استعمال اور موبائل فون کا غیر ضروری استعمال. بچے ہیں، چلو اب ایک بچہ آپ کا یا بچی آپ کی رات کو بستر پر لیٹ کر کے 2 بجے تک خسر اگر کر رہا ہے یا وہ لکھ کر کے کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور آپ نے اپنی آنکھ بند کر رکھی ہے، تو آپ ایسا ہی ہے دنیا کے اندر. مثال لے لیجئے، جس طرح آپ نے کسی بچے کو کارخانہ لگا کر کے دیا، وہ پیٹرول چھڑک رہا ہے، ماچس ڈھونڈ رہا ہے اس میں لگانے کے لیے، اور آپ خاموش تماشا ہی بنے رہے. ایسا ہی ہے. کیا مطلب ہے اپنے بچوں، جوان بچیوں کے پاس ہم نے موبائل دے کر کے رکھے ہیں اور کوئی ان کے استعمال کی اپنے بچوں کے اوپر اتنا اطمینان ہے کہ میرے گھر کے اندر جو پیدا ہوئی ہے وہ رابعہ بصریہ ہے، جو میرے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے وہ حسن بصری ہے. ہم نے نام یاد کرے، ہمارے بچے جنید بغدادی سے کم ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا بالکل پورا اطمینان ہے. پڑوس کا بچہ بگڑ سکتا ہے، پڑوس کی بچی بگڑ سکتی ہے، اس پر نگاہ رکھنی چاہیے. اپنے بچوں پر نگاہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور معاشرہ وہاں چلا گیا کہ اس ڈاٹا کو اگر جو ارتداد کا ہے مسلم بچیوں کی، اگر یہاں بیٹھ کر کے بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑ شرم آتی ہے. اس وجہ سے موبائل پر اس پر مائک پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے جو بچیاں ارتداد کا شکار ہو. اور جہاں دیکھ لو وہ صرف اور صرف یہ انٹرنیٹ ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے استعمال. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر وہ بچہ ہمارے سامنے پیٹرول چھڑک رہا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے، اسے روکیں گے، اسے سمجھائیں گے، اسے محنت کریں گے اس کے ساتھ. اور یہ جب بچہ ہماری آنکھ کے سامنے رات کے 3 بجے تک اس پر موبائل پر کسی سے ایسی کون سی گفتگو ہو گئی، ایسی کیا گفتگو ہے جو 3 بجے رات تک چل رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. یہ ایک لمبی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو وقت اجازت نہیں دے رہا. ورنہ تھوڑا سا غور کریں، بس اپنی نظروں کو تیز کر لیں. جس طرح دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو کامیابی اور ناکامی سمجھتے ہیں نا، اس سے بڑی کامیابی اور ناکامی آخرت کی کامیابی ہے. جتنی بڑی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، جتنا بڑی ناکامی ہو اتنا ہی اس کا رنج بھی ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دکھ بھی ہوتا ہے. اس دکھ کے وقت کے آنے سے پہلے کس طریقے پر اس موبائل پر ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا، بس ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تو دین سیکھ رہے ہیں. اس سے 70% جو اسلام کے نام پر ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں جن سے ہمارے بچے اسلام سیکھ رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں، وہ ملحدوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے. 70%. اور یہ 70 اور 30 کا جب تک یہ امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، دین بھی نہیں سیکھنا ہے. جو ضروری کام ہے بس وہ کر لیں. کچھ تھوڑی سی جائز تفریحات اگر آدمی اپنے ذہن کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کرنا چاہے وہ کر لے. باقی دین سیکھ، اور کم از کم غیر بچے اور غیر بچیوں کے ساتھ یہ جو ہمارا
اس میں چیٹنگ کا معاملہ ہے، گفتگو کا معاملہ ہے، دوستیوں کا معاملہ ہے، جتنے بنا لو دوست، اب پھر اس میں سے چن کر کے وہ کیا جائے گا، انتخاب کیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ دیکھ لیں، خود غور کر لیں کہ اس موبائل کا غلط استعمال ہمیں اور ہماری اولادوں کو کس ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں، خون کے آنسو بھی روئیں گے، آخرت میں یہی بچے گردن ہمارا گریبان پکڑ کر کے پوچھیں گے تمہارے سامنے ہم برباد ہو رہے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں روکا تھا؟ کہیں ان کے ساتھ ہمارا بھی برا حشر نہ ہو جائے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس بات سے، اپنے حشر سے بھی اور اپنی نسلوں کے حشر سے بھی۔ اپنے آپ کو بھی ایمان سے، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک